پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج 4 اپریل ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کنٹروورشل دن، جب ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا دی گئی اور اسے آج بھی تاریخ میں عدالتی قتل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور تاریخی کیس اس کی سماعت ہوئی۔ یہ کیس کئی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور اس کے جو قانونی نکات ہیں ہم اپنے پینل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، ابو زمان نیازی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں اور بیرسٹر احمد پنسوٹا بھی ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، سوالات تو بڑے اہم ہیں۔ سوال تو ایک بنیادی سوال جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو آئی اس دن، اس میں پاکستان کے ساتھ وفاداری کا، آئین کے ساتھ وفاداری کا سوال ہے اور دوسری طرف تکنیکی انصاف کا سوال ہے، اور اس کا فیصلہ یقیناً سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ لیکن آئین، قانون اور اسمبلی کے قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے جلدی سے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 69 بڑا واضح کہتا ہے کہ کورٹس کسی بھی پروسیڈنگ جو پارلیمنٹ میں ہے اس پہ کوئی بھی انکوائری نہیں کر سکتی، اور اس کے آگے تینوں سب سیکشنز ہیں جس میں بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگز ان پارلیمنٹ شیل ناٹ بی کالڈ ان کویسچن آن دا گراؤنڈ آف اینی irregularity آف پروسیجر، اور پھر نو آفس اور ممبر of parliament in whom powers are vested by or under constitution for regulating procedure or conduct of business or for maintaining order in Majlis-e-Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers۔ اور آرٹیکل مجلس شورا کا مطلب اس میں آرٹیکل 66 کا ہی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے ناظرین جب رولز آف پروسیجر ان کنڈکٹ آف بزنس اٹھاتے ہیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر کا مطلب ہے کہ اسپیکر آف دا اسمبلی ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر یا کوئی اور ممبر جو کہ اس وقت چیئر پرسن کے طور پہ ایڈ کر رہا ہو۔ انہی رولز میں رول نمبر 28 کہتا ہے ڈیسیژن اینڈ رولنگ آف دا اسپیکر، کہ اسپیکر اگر کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے یا اپنی رولنگ دیتا ہے کسی بھی میٹر پہ، فلور آف دا ہاؤس پہ یا اپنے دفتر میں یا دفتر میں فائل پہ، ایز دا کیس میں بی، اٹ شیل ناٹ بی کالڈ ان کویسچن اینڈ دیٹ شیل بی فائنل ایکسیپٹ آن اے موشن فار ریسنڈنگ اٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید قوانین بھی جو اسمبلی کے رولز ہیں وہ کچھ اور چیزیں بتاتا ہے، اور یہ میں اپنے قانونی پینل سے سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ڈیبیٹ کیا کرنے والے ہیں آگے۔ اسپیکر ٹو ڈیسائڈ ایڈمیسیبلٹی آف اے ریزولوشن، رول 161، the speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the assembly or is in contravention of any of these rules۔ اور ساتھ ہی ناظرین اس میں پاورز آف اے چیئر پرسن ایز سٹنگ آف دا اسمبلی اینڈ دا چیئر پرسن شیل ہیو دا سیم پاور ایز دا اسپیکر when presiding at a sitting and all references in these rules to the speaker shall be deemed to include a reference to the chair person۔ ساتھ ساتھ ایک رول 276 سب کلاس 7 ہے، a member may not vote on any question in which he has a pecuniary interest if he votes on such a question the vote shall on a substantive motion carried by the assembly be disallowed۔ یہ سارے ناظرین کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں قوانین ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں۔ آرٹیکل 5 کا ذکر آ رہا ہے، آرٹیکل 6 کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ معاملہ شروع ہوا جب وفاق وزیر قانون فواد چودھری اسمبلی فلور پہ کھڑے ہوئے اور کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھیں۔ یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فورن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے۔ اسپیکر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متصادم ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھیں۔ اور ناظرین پھر اس وقت جو پریزائڈ کر رہے تھے، چیئر پرسن تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے، who was acting as the speaker with all the powers، انہوں نے رولنگ کیا دی، آئیے دیکھیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔
वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। और नाज़रीन, जो डिटेल्ड रूलिंग जारी की गई इसके बाद जिस पर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों के सिग्नेचर मौजूद हैं, इसमें चंद इंतहाई अहम सवालात और नुकात उठाए गए। वो क्या नुकात और सवालात उठाए गए, आइए देखें। आज 3 अप्रैल 2022 को वजीर कानून फवाद चौधरी ने अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये कहा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 95 के तहत कोई भी मेंबर कौमी असम्बली वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकता है। वजीर कानून फवाद चौधरी ने अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये कहा कि आईन के आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी के लिए ये लाजिम है कि वो रियासत का वफादार रहे। वजीर कानून ने ये भी कहा कि एक पाकिस्तानी सफारतकार की एक दूसरे मुल्क के आला ओहदे पर फाइज सफारतकार के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उस दूसरे मुल्क के सफारतकार ने पाकिस्तानी सफारतकार को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपनी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात और इरादों से मुताल्लिक आगाह किया। 8 मार्च 2022 को अपोजिशन मेंबरान की जानिब से आइन के आर्टिकल 54(3) के तहत असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई और उसी दिन कौमी असेंबली के रूल 37 के तहत वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक भी कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई। 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये इंकशाफ किया कि एक और मुल्क से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पार्लिमानी अमूर में मुदाखलत की जा रही है। इन इंकशाफात के बाद ये तफसीलात सामने आई कि 7 मार्च 2022 को एक अहम मुल्क के दारुल हुकूमत में तैनात पाकिस्तानी सफीर की जानिब से अपने और उस मुल्क के आला ओहदे पर तैनात सफारतकार या सफारतकारों के दरमियान होने वाली मीटिंग और गुफ्तगू की ऑफिशियल तफसीलात पाकिस्तान भेजी। इन तफसीलात का खुलासा ये था कि वो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में न सिर्फ मुदाखलत कर रहा था बल्कि उसका असल हदफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान थे। 28 मार्च 2022 को कौमी असेंबली का इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असेंबली में पेश कर दी गई। हालात और वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, बैरूनी मुदाखलत और मुदाखलत करने वाले मुल्क के पाकिस्तान में मौजूद सफारतकारों की सरगर्मियों का आपस में ताल्लुक मौजूद है। 31 मार्च 2022 को इस सारे मामले पर वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी बशमूल तमाम सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह एक दूसरे मुल्क की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वफाकी काबीना के इजलास और कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद मुतल्लिका मुल्क को इस हवाले से एक ऑफिशियल जवाबी मुरासला भेजा गया। 31 मार्च 2022 को इस मामले पर कौमी असेंबली की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया, मगर अफसोसनाक बात यह है कि अपोजिशन मेंबरान ने इस इजलास का बॉयकॉट करते हुए इस ब्रीफिंग को नजरअंदाज कर दिया। मैंने इस मामले से मुताल्लिक हुकूमत के मुतल्लिका इदारों से हकायक और मुतल्लिका कवानीन के हवाले से तमाम तफसीलात मांगी, जिस पर ताउन किया गया। जो तफसीलात और हकायक सामने आए वो न सिर्फ परेशान कुन थे बल्कि किसी भी आज़ाद मुल्क के शहरियों की इज्जत और वक़ार के खिलाफ और नाकाबिले कबूल थे। इन तमाम हकायक को सामने रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत की गई और इसका असल हदफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान थे। इसके अलावा ये बात भी काबिल तशवीश थी कि बैरूनी मुदाखलत और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दरमियान ताल्लुक मजीद वाज़ेह हो गया। इस मामले से मुतालिक मैं खुद को यहाँ तक ही महदूद रखूंगा और अगर इससे मुतालिक पार्लिमान को मजीद तफसीलात फराहम करने की जरूरत पड़ी तो इन कैमरा इजलास में तमाम तफसीलात पर ब्रीफिंग दी जा सकती है। इस तमाम सूरत हाल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बाहर से मुदाखलत हुई और इस मुदाखलत का बराह रास्त ताल्लुक 8 मार्च 2022 को पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद और एक मुंतखब हुकूमत और इसके वजीर आजम को ओहदे से हटाने के साथ है। कोई भी आज़ाद जमहूरी मुल्क और इसके लोग अपनी इज्जत और वक़ार के लिए किसी भी बैरूनी मुल्क या फर्द को इस बात की कतन इजाज़त नहीं देते कि वो इस मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम में मुदाखलत करें या इस मुल्क की हुकूमत और वजीर आजम को हटाने की कोशिश करें
جیسا کہ ابھی کیا جا رہا ہے۔ اس معزز ایوان کا رکن ہونا کسی کے لیے بھی باعث فخر ہوتا ہے اور یہاں ہر قدم آئین کے مطابق ہی اٹھایا جانا چاہیے، مگر کسی بھی بیرونی سازش کے زیر اطاق آ کر ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کسی قسم کی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا تعلق ایک دوسرے ملک کی پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم کو ہٹانے کی کوشش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آئین کی روح سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری سے قبل ہمیں اس معاملے کو حتمی نتیجے پر پہنچانا چاہیے کہ یہ سازش کیسے ہوئی اور اس میں کوئی شہری یا کون سے اراکین اسمبلی ملوث ہیں۔ اس معاملے پر متعلقہ فورم پر اعلیٰ سطح انکوائری بھی لازمی ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح کی انکوائری سے قبل ہی تحریک عدم اعتماد نمٹائی جائے گی تو اس طرح پاکستان کے پارلیمانی نظام کے خلاف بیرونی سازش کامیاب ہو جائے گی، اور اس طرح نہ ہم ایک خود مختار ملک رہیں گے اور ہماری آئینی آزادی بھی سلب کر لی جائے گی۔ میں بطور ڈپٹی اسپیکر اور اس معزز ایوان کے محافظ کے طور پر اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک منتخب حکومت اور وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کی کوشش پر خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ ان تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، یہ وہ چارج شیٹ ہے، ڈاکومنٹ ہے، بیسک مدعا ہے جس وجہ سے کل تحریک عدم اعتماد پہ اسپیکر کی رولنگ آئی۔ صرف ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے، جب کولڈ وار چل رہی تھی تو کولڈ وار کے دوران امریکہ CIA نے مختلف ممالک میں، اگر عدیل رائے صاحب جاگ گئے تو پلیز یہ دکھا دیں، 72 دفعہ مختلف حکومتیں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ آج بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف زرداری، مریم اورنگزیب اور احسن اقبال، ان سب نے ٹویٹس کر کے اپنے بیانات دے کے یہ مطالبہ کیا کہ جناب یہ نیشنل سیکیورٹی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن واضح کرے۔ فیصل چودھری صاحب، یہ معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے تو یہ جو اپنے بیانات دے رہے ہیں، اپنے وکلا کو کہہ کے سپریم کورٹ میں یہ منگوا سکتے ہیں کہ جی NSC کی وہاں پہ بریفنگ پریزنٹ کر دیں، وہ لیٹر ڈاکومنٹ پریزنٹ کر دیں اور جو ساری اس سے ریلیٹڈ ایویڈنس ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں آ جائے، یا یہ بیان بازی کا مطلب کیا، اداروں کو ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور کنٹروورسی میں؟ یہ بیان بازی جو ہے ایک سب جوڈس میٹر میں جس میں یہ پٹیشنر ہیں، کسی بھی پارٹی کو نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی جب سب کچھ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو جو لیا اس کی وجوہات، ایک میں کسی اور شو میں تھا تو مجھے وہاں پہ یہ اشارہ دیا گیا کہ شاید یہ کسی نے ان کو کہا کہ مارشل لا لگنے والا ہے، یعنی مسلح افواج کے اوپر ان کو ڈریگ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک آرڈر کل آیا۔ لیکن اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ اس کو بڑی آج بھی وہ انہوں نے کافی دیر سنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ اپنا کیس صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر پائے تو جسٹس کو یہ ریمارکس دینے پڑے کہ آپ کو ہم نے 2 گھنٹے سنا ہے، آپ آرگنائز نہیں تھے۔ اگر آپ آرگنائز ہوتے، آپ ویل پریپیئرڈ ہوتے تو آپ کیس اپنا کنکلوڈ کر لیتے۔ تو یہ جو بڑے سنجیدہ معاملات ہیں ارشد، اگر تو انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، دیکھیے حکومت نے یہ کیا ہے اور اسپیکر صاحب نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو NSC کے منٹس ہیں جو ان کے سامنے ان کیمرہ پروسیڈنگز، آج ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آئی چیف صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ آپ کو جب انہوں نے بلایا تھا تو آپ ڈیلیبریٹلی نہیں گئے وہاں پہ، تو ڈیلیبریٹلی کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں نا، یہ کسی شخص کا یا شخصیت کا، پارٹی کا، کسی ایک گروہ کا معاملہ تو نہیں، آخر پاکستان ہے۔ دیکھیے پاکستان سے وفاداری، آپ پاکستان کے آئین سے وفاداری، پاکستان کے قانون سے وفاداری، یہ آپ اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھیے، یہ پلیس کی گئی ہے بنیادی حقوق سے پہلے، یعنی بنیادی حقوق جو ہیں وہ آرٹیکل 9 سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 5 میں یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے آئین اور قانون کی پرواہ نہیں کرتے، آپ اسے لائل نہیں ہیں ریاست پاکستان سے، پھر شاید بنیادی حقوق بھی آپ اپنے نہیں مانگ سکتے۔ آپ کو بنیادی حقوق مانگنے کے لیے پہلے ریاست پاکستان سے وفادار ہونا پڑا۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ابھی اس میں بہت ساری، لیٹ می ٹیل یو، آپ کے توسط سے، اس اے ٹپ آف آئس برگ یہ آپ بائی ہے۔ اگر اس پہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو کہ اگر سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں اگر وہ فیصلہ جائیں، اگر آرٹیکل 69 کو وہ کراس کرتے ہوئے جائیں گے، پھر یہ ساری چیزیں میمو گیٹ اسکینڈل کی طرح یہ سامنے آئیں گی، اور پھر یہ چیزیں بہت ساری جو اس وقت نہیں ہیں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یا ملک کی سلامتی کے تحت وہ سامنے نہیں لائی گئی ہیں، تو پھر شاید وہ ریکارڈ پہ آئیں۔ پھر یہ معاملہ کہاں رکے گا، یہ کسی کے پاس اختیار میں نہیں۔
یہ اب سپریم کورٹ جو ہے اس پہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ آج جو ہے بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج تو جج صاحبان نے جو ہے وہ زیادہ کیس سمجھنے کی کوشش کی ہے. پٹیشنر کے وکلاء جو ہیں وہ آج کی تاریخ تک وہ یہ سمجھا نہیں سکے کہ ان کا کیس کیا ہے. کل امید کرتا ہوں کہ یہ کسی سمت بیٹھے گا اور وہ کچھ چیز ایسی سامنے لائیں گے جس سے کوئی ڈائریکشن. جب آپ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک سامنے چیزیں آئی ہیں اس کے علاوہ یہ میرا ماننا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آئیں گی تو پھر بہت سارے لوگوں کو بہت پریشانی ہوگی. ابوذر سلمان نیازی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا آرٹیکل 69 اور جو رولز آف پروسیجر نیشنل اسمبلی کے، وہ تو ایک بار لگا رہے ہیں، لیکن جو فیصل چودھری صاحب بھی بتا رہے ہیں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس حوالے سے وہ تو بہت سیریس اس میں معاملات اٹھائے گئے ہیں. وہ ان معاملات کا فیصلہ کون کرے گا؟ ارشد صاحب دیکھیں، 69 کا جو بار ہے وہ ایبسلوٹ بار نہیں ہے، وہ کوالیفائڈ بار ہے. اس کے اندر اگر کوئی ارریگولیرٹی ہوگی کسی پروسیجر کے اندر تو تب آپ کسی کورٹ آف لاء میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کسی ممبر کو ریموو کر دیں یا سسپینڈ کر دیں آپ، تو دیٹ از اے پروسیجرل اسٹیپ ٹیکن بائی دا اسپیکر. اگر ایسا کچھ، اگر فار ایگزامپل اسپیکر کوئی بھرتیاں کرتا ہے، کوئی لوگ رکھتا ہے بھرتیاں کرتا ہے، تو ایسا سٹیپ جو ہوگا وہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی پروسیجر سے ریلیٹڈ سٹیپ ہوگا وہ کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ اظہر صدیق کیس پہ ججمنٹ بھی تھی سپریم کورٹ کی جتنی بھی تھی، جو بار آف جورسڈکشن ہے کورٹ کا وہ کوالیفائڈ ہے، مطلب کہ جب ارریگولیرٹی آف پروسیجر ہوگا. لیکن اگر فار ایگزامپل مینٹینیبلٹی پہ بحث ہوگی ابھی سپریم کورٹ میں کہ کیا یہ 69 کی بار کو ہم کراس کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو کراس کر لیتے ہیں تو پھر جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر بڑی چیزیں کھلیں گی. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو اسپیکر صاحب نے فیصلہ کیا ہے بڑی ریزننگ دی ہے، 5-6 پیج کا آرڈر لکھا ہے، چھوٹا آرڈر نہیں ہے. اس میں انہوں نے ریلائے کیا ہے جو بھی پیچھے محرکات تھے، جو بھی واقعات ہوئے، جو ڈاکومنٹس ہیں. تو پھر اگر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اس رولنگ کو ایگزامن کرنا ہے، اس کا ریویو کرنا ہے، تو پھر کورٹ کو وہ ڈاکومنٹ دیکھنے پڑیں گے. اگر وہ ڈاکومنٹ کورٹ میں آئے گا تو پھر دونوں پارٹیز کے پاس بھی آئے گا ڈاکومنٹ. اگر دونوں پارٹیز کے پاس آئے گا تو پھر عوام کے پاس بھی ڈاکومنٹ آئے گا. تو یہ ایک پینڈورا باکس ہے، جب وہ کھلے گا تو اس میں جو شامل آپ اسے سلمان نیازی صاحب، آپ جسے پینڈورا باکس کہہ رہے ہیں، اسپیکر کی رولنگ میں اسے کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، پاکستان کی لوائلٹی ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو انفلوئنس کرنے کا معاملہ ہے، جو سٹریم آف پالیٹکس ان پاکستان ہے بیرونی انفلوئنس ہو رہی ہے اس پہ. تو پھر آرٹیکل 69 تو اس میں چھوٹی چیز نہیں ہو جاتی، اس کو کراس کر کے یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. جب آپ پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں، sovereignty belongs to Allah and it is to be exercised by the people by establishing an order. will of the people کو یہاں سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ پریمبل میں مینشن ہے. تو یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلٹیز میں کھو جائے گا؟ نہیں ارشد صاحب، یہ دیکھیں، یہ پریامبل کے علاوہ آرٹیکل 17 ہے جو آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی ول کے اپنے ووٹ کے مطابق حکومت بنائیں. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر اس کے اندر بھی کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے تو یہ ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس بھی انفرنج ہو رہے ہیں آف دا پبلک. تو اس میں میرے خیال سے سپریم کورٹ کو اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. یہ ٹیکنیکلٹی کی بیسس پہ اس چیز کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ اس کو دیکھے، اس میں سب کچھ ریکارڈ پہ آنا چاہیے جس طرح میمو کیس میں آیا تھا. سب کردار جتنے بھی تھے وہ سارے ڈسکلوز ہوئے تھے، سب کچھ ہوا تھا تاکہ پتہ چلے کس نے کیا رول پلے کیا ہے. بیکاز دس از اے کوشچن آف sovereignty آف پاکستان اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان، جو ایز سٹیزن آرٹیکل 5 میرے، آپ پہ، فیصل صاحب پر، چھوٹا صاحب، سب پہ اپلائی ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک کی انٹیگریٹی ہمارے لیے ایک انکویشنیبل چیز ہے. ہم سب کا اوتھ ہے. آرٹیکل 5 اپلائز آن ایوری ون irrespective of their official اور نان آفیشیل پوزیشن. سو میرے خیال سے سپریم کورٹ کو اس میں کمیشن بنائے، انویسٹیگیشن کرائے، ایویڈنس ریکارڈ کرے، سارے ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ لے کے آئے تاکہ ایک ویل انفارمڈ ڈیسیجن آئے اور سب کے کردار جو ہیں جو اس میں شامل ہے اگر کوئی ہے تو وہ سب کچھ سامنے آئے. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس پہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس میں کون سے اہم نکات اٹھائے گئے جو ول آف دا پیپل سے ریلیٹڈ ہیں؟
تھینک یو ارشد صاحب. دیکھیں ارشد صاحب, سب سے جو میرے نزدیک امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں آئین کا جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا چاہیے. دیر از اے ریزن وائی آرٹیکل 68, 69 اور یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں ان کو آئین میں ڈالا گیا. وہ اس لیے ڈالا گیا ہے کہ 68 کے کیس میں جو مقننہ ہے وہ جا کے جوڈیشری کے فیل میں عمل نہ دے, کسی قسم کا پرابلم نہ کرے, اور جوڈیشری جو ہے وہ ادھر کوئی انٹرفیئرنس نہ کرے. اب پرابلم کہاں سے سٹیم کرتا ہے کہ ہمارا ہر ایکشن جو ہے وہ ایونچولی جوڈیشلی ریویویبل بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہم آئین سائٹ نہیں کرتے, ہم ججمنٹ سائٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشن ان کی جو کنسرنڈ ہوتی ہے اس کو سائٹ کیا جاتا ہے. آرٹیکل 69 از ایبسولوٹلی کلیئر, رولز آف بزنس آر ایبسولوٹلی کلیئر. اس کے بعد اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ آل فورس جو ہے بڑی کلیئر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وائی شوڈ جوڈیشری انوالو اٹ سیلف انٹو سچ این امپورٹنٹ کوشچن. ان کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کریں. اگر وہ اس کام میں ڈلیں گے تو پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری بھی جسے کہتے ہیں کنٹروورشل بنے گی. اسی وجہ سے آئین کے اندر ان آرٹیکلز کو رکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ بنے. جہاں تک بات ہے ول آف دا پیپل کی آپ نے پوچھی ہے, دیکھیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے بارے میں قانون, رولز آف بزنس, آئین بڑا کلیئر ہے کہ اس کی رولنگ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اب اگر آپ اس قسم کی بات اس میں ڈال دیں گے کہ وہ پروسیجرل ہے یا نہیں پروسیجرل, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہر رولنگ چیلنج ہوگی. ہمارے پرابلم پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ ہے جو بھاگ کر اس کو سپریم کورٹ لے کے جاتے ہیں. اگر آپ جواد خواجہ صاحب کا کیس اٹھائیں 2012 کا 18ویں ترمیم کا, انہوں نے بھی کہا آپ جا کے اس کا پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں. بندیال صاحب نے بھی اندیا دیا کچھ دن پہلے, پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں. اور ایک میں ارشد صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے غالباً ٹویٹ کی تھی, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک دن پہلے رجسٹرار ان تمام پٹیشنز کو ان گراؤنڈز پہ ریجیکٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ طریقے سے واپس آئیں, اور آرٹیکل 69 بھی اپلائی ہو رہا ہے, 1843 کے انگریڈینٹس بھی پورے نہیں ہو رہے, میٹر آف پبلک امپورٹنس بھی نہیں ہے. اچانک اگلے دن یہ ساری کی ساری چیزیں ان دا سیم کیس کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بھی وہ سوالات ہیں جن سے جوڈیشری کنٹروورشل بن سکتی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا, چونکہ سب جوڈس میٹر ہے, میں اس میں ایک حد تک ہی جا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کیس سے جلد از جلد اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ ایک پراپر, جس طرح پینڈوراز باکس میرے بھائی نے ورڈ استعمال کیا وہ بن جائے گا. جتنا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اتنا بغاوت. اور مجھے یہ بتائیں بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب, ملک کا وزیر اعظم, بلکہ ملک کا وزیر اعظم ایک بار نہیں متعدد بار کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک سازش ہو رہی ہے, عالمی طاقت ایک انٹرفیئر کری. بلکہ سنا دیتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آئیں, کیا کہا ملک کے وزیر اعظم نے, آئیے دیکھیں. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا, اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ, اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف. وہ منٹس کانورسیشن تھا ہمارے امبیسڈر اور ان کے آفیشیل کا. وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں, تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. ناظرین, اور کون کس سے مل رہا تھا, کیا کچھ بتایا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو, آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے, جو لوگ چھوڑ کے گئے, جو لوٹا ہوئے, تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام تھا؟ تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ تھی. تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے, اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات, کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ یہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا. جی ناظرین, یہ ملک کا چیف ایگزیکٹو, ملک کا پرائم منسٹر, جس نے آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھایا پاکستان کے مفادات کے تحفظ کا, وہ یہ بات کر رہے ہیں. فیصل چوہدری صاحب, یہ ایف آئی آر کدھر کٹی ہے آج کی تاریخ تک؟ اگر یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ بات کہہ رہی ہے, کابینہ یہ بات کہہ رہی ہے, ملک کا چیف ایگزیکٹو یہ بات کہہ رہا ہے, اس کی کوئی ایف آئی آر کٹی ہے, یا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سروس چیفز بیٹھے تھے, انٹیلیجنس چیفز بیٹھے تھے, وزیر اعظم, اور جو اعلامیہ آیا وہ تمام کے سگنیچرز اس ایف آئی آر پہ موجود ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسا سیاسی تلاطم آئے جس سے پاکستان کی سلامتی جو ہے اسی پہ ایک سوالیہ نشان لگے؟ دیکھیے, معاملات قومی سلامتی سے جڑے ہوئے ہیں. اس کا حل سیاسی ہے, اس کا قانونی
حل نہیں ہے. اس کا حل نئے الیکشن ہے, نیا مینڈیٹ ہے, جو کہ قوم کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ جس کو مینڈیٹ دیتی ہے وہ آ کے گورنمنٹ کو, ملک کو کسی صحیح راستے کی طرف لے کے جائے. اس وقت پاکستان جو ہے ایک ورل پول میں آیا ہوا ہے. میں احمد پنسوٹا صاحب کی باتوں سے بہت ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیاسی معاملات میں جو ہے وہ گھسیٹا گیا سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ کو جس طرح سے پہلے انہوں نے خود کو ہمیشہ اس سپریم کورٹ نے نہیں انوالو ہونے دیا سیاسی معاملات میں, بہتر ہوگا کہ اس سارے سیاسی معاملے میں, کیونکہ اب معاملات بہت پونوں کے نیچے سے پانی چڑھا ریفرنس بھی ایک ابھی تک پینڈنگ پڑا ہے 63A پہ, جس میں سندھ ہاؤس میں کافی کچھ تھا, تمام ٹی وی چینلز پہ چل رہا تھا. اس کا فیصلہ آ گیا یا اس پہ کچھ ڈیسیجن ہوا؟ ابھی اس کو بیک برنر پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی ویڈیوز آئی تھی, بلکہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ کیا کون سی ویڈیو سی دکھائیے گا. صاحب کیا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب؟ سارا جو پیسہ لگایا ہے, جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو, لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا, اور وہ جو میں نے جب اپنے MNA سے جب میٹنگ کی, ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی. کوئی ہماری پرانی PTI کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی. اس کیس کا کوئی رجسٹر ہوا, کوئی فیصلہ ہوا؟ یہ ابھی تک یہ جو سینٹ میں ووٹوں کا لین دین تھا, یہ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ معاملہ ہے. ایک اور بھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا, ایک اور بھی بات کی ملک کے وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بولیاں لگ گئی ہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں سینیٹر بننے کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ MPs جو اپنے ضمیر بیچیں گے سینٹ الیکشن کے اندر, اور وہ سینیٹر جو لوگوں کے ضمیر خریدیں گے, یہ کیا پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ملک میں فیصلے کریں گے, جو وزیر بنیں گے, جب وہ اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور اگلے خرید رہے ہیں, تو اس ملک کی جمہوریت کے اوپر کیا آپ کیسے دیکھیں گے اس ملک کی جمہوریت کو؟ اور اگر وہ چوری کرتے ہیں یا رشوت دیتے ہیں, تو پھر ہم تھانے دار اور پٹواریوں کو کیوں رو رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ کرپشن کر رہے ہیں؟ تو کرپشن تو شروع ادھر سے ہوتی ہے. کیس کہیں رجسٹر ہوا جو ملک کا وزیر اعظم کہا تھا, اس کا کوئی فیصلہ ہوا؟ اس کا کوئی فیصلہ نہیں. میں ایک اور بھی ناظرین, سندھ ہاؤس کے حوالے میں جو کچھ تماشا ہو رہا تھا, اس حوالے سے ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کیا کہہ رہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے, ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے, جو یہ نواز شریف نے ایک دفعہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت, یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے. سندھ ہاؤس کیا کوشش ہو رہی ہے؟ ہمارے MNAs کو خریدنے آئے ہیں. چوری کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے. 20-20 کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے. مائی لارڈ, یہ بھی آپ کے سامنے ہو رہا تھا, آپ نے اس پہ ایکشن لیا کچھ؟ سر اس پہ آپ دیکھیں کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. ایکشن جن پہ لیا ہے اس پہ کیا ہوا, جن کے کیسز گئے ہیں اس پہ کیا ہوا؟ یعنی کہ دیکھیں انتظامیہ جو ہے نا, ایگزیکٹو جو ہوتی ہے, آپ وزیر اعظم کوئی اللہ معافی دے, کوئی وہ سارا کچھ نہیں ہوتا. یہ ادارے ہیں. سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے, یہ احمد پنسوٹا نے جو آپ کے پاس دیا ہے, اس میں کچھ چیزیں انتظامیہ کی کرنے کی ہیں, کچھ مکننا یا پارلیمنٹ کے, اور کچھ عدلیہ کے کرنے کی چیزیں ہیں. لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا نا اس پہ. وزیر اعظم جو ہیں, یہ کوئی کنکلوژن ہوا اس کا ابھی تک نہیں ہوا؟ اگر ہوتا تو پھر ہم یہ معاملہ آج ابوذر سلمان نیازی صاحب, اگر ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو یہ پبلکلی چیزیں بتا رہا ہے, FIRs کٹ رہی ہیں, تماشا پوری قوم کے سامنے چل رہا ہے, تو اب سٹریم آف پالیٹکس جو ہے ہماری, جو ول آف دا پیپل جو ہے, کیا وہ اب فورن انفلوئنس بھی ہوگی, اس میں پیسہ بھی چلے گا؟ اور جو ملک کا چیف ایگزیکٹو سوال اٹھاتا رہا ہے کہ جمہوریت کیا اس طرح سے ہوگی, اس پہ کون سا کیس کا کنکلوژن ہوا ہے, کوئی جواب آیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے اس پہ ہمارے پاس؟ دیکھیں آؤٹ سائڈ انفلوئنس پہ ابھی تک تو جو کیس چلا ہے, جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کیس کنکلوڈ بھی ہوا ہو. یہ اگر آپ وہ میمو کمیشن کی رپورٹ پڑھیں, میرے خیال سے آپ نے پڑھی بھی ہوگی, اس میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو چیئر کر رہے تھے. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مسٹر حسین حقانی از ناٹ لوئل ٹو پاکستان, اگر آپ کو یاد ہو. تو اس میں تو میرے خیال سے ایک ڈٹرمنیشن آئی تھی کہ جو کردار تھے سارے سامنے آ گئے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو اس میں محرکات ہیں, جو کردار ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. اس معاملے کو اس طرح ہم نے انڈر دا گریو نہیں ڈالنا. اگر ابھی ڈال دیا تو یہ 5 سال بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگا. ارشد صاحب, دس میٹر نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ دا سپریم کورٹ نیڈس ٹو سپروائز اٹ.
اور اس کے بعد ایک کمیشن بنائیں, کسی ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں, کسی ریٹائرڈ جج کو اپوائنٹ کریں, لیٹ دس میٹر بی انویسٹیگیٹڈ, اور ہمیشہ کے لیے اس کو آپ دفن کریں. کیونکہ اگر باہر سے لوگوں نے پاکستان میں گورنمنٹ بنانی ہے, کنٹرول کرنا ہے, تو پھر اس کانسٹیٹیوشن کو, یہ جو سماجی معاہدہ ہے ہمارا, اس کو بند کر دیں. لوگوں کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن منگوا لیں آپ باہر سے کسی بھی ملک سے, وہی نوٹیفیکیشن یہاں جاری کر دیں اور آپ کہتے جی کل سے یہ پرائم منسٹر ہوگا, یہ چیف جسٹس ہوگا, یہ آپ کا صدر ہوگا, اور دیٹس اٹ. آپ نے بہت اچھی بات کی, اور اسی سے ناظرین آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی اپریل 29, 1977 ایک خبر چھپی تھی, اور اس وقت بھی جو وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو نے الزام لگایا تھا کہ میری حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے دھمکیاں آئی ہیں, اور یو ایس حکومت نے کہا کہ the US government has neither the desire nor the reason to make any effort to support the Prime Minister's opposition or to interfere in the political process in Pakistan, and it has not done so. حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں دوبارہ یہ سوال ہوا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان accused the US of working with the opposition to remove him from power. He just said that today. What's the White House reaction? اور وائٹ ہاؤس نے کہا there is absolutely no truth to that allegation. لیکن بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب, جس طرح ابو ذر سلمان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ان سارے معاملات کو انڈر دا رگ کرتے جائیں گے, تو ایک پرائم منسٹر کو آپ نے 4 اپریل کو پھانسی دی, کنٹروورشل جوڈیشل ڈیسیژن, فورن انٹرفیرنس, وہ بھی بیچارہ چیختا رہا, چلاتا رہا, ہنری کسنگر نے دھمکیاں دی. یہاں پہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر قوم سے خطاب میں کہتا رہا, کیبنٹ ہوئی, اس پہ میٹنگ ہوئی, NSC ہوئی. اس سارے معاملے کو انڈر دا رگ کر دیں, کس نے ایکشن لینا ہے اس پہ کہ یہاں پہ یہ آئے جی جس کی مرضی ہے, فورن پاور کوئی بھی آئے, 15-20 ارب روپیہ خرچ کرے, لائلٹیز لے, اور آپ کوئی بھی حکومت بنا دیں. 1947 میں کیا ہم نے برطانیہ سے, گورے سے آزادی اس لیے لی تھی کہ ہم مینٹل سلیوری میں جائیں گے اور انڈائریکٹ رول اس طرح سے مینیپولیٹ ہوگا. جو ول آف دا پیپل ہے وہ کب فری ہوگی ایکچولی, جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزادی دلوائی تھی. جی بیرسٹر احمد پنسوٹا. بالکل آپ نے بالکل درست بات کی ہے جی. ول آف دا پیپل اس ملک میں ہمیشہ سبورٹ کی گئی ہے, اور اس میں سر فہرست 2007 سے پہلے کی جوڈیشری رہی ہے. افتخار چودھری ہوں یا بھٹو صاحب کا قتل کا معاملہ ہو, جس میں ان کا, جس کو ہم جوڈیشل مرڈر بولتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ بھی تو سپریم کورٹ بھیجا ہے, اس پہ تو 10 سے 15 دن ہو گئے ہیں. اچانک اس میں اتنی جلدی ہوتا یہ ان چیزوں کی وجہ سے لوگ شکوک اور سوالات کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو آپ اکٹھے لے کے چلیں یا آپ ڈلیں نہ اس معاملے میں. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کیا کر سکتے تھے, ان کے ہاں ایک انفارمیشن آئی, انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھی, اعلامیہ جاری کیا, اس کے بعد جو ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ اسپیکر ہے اس اسپیکر سے رولنگ دلوا دی. اب سپریم کورٹ کا کام اس طرح کی سچویشن میں یہ بنتا ہے کہ چونکہ یہ میٹر پارلیمنٹ میں چل رہا ہے اور ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن خود بنا دیں. ہمیں کیوں جوڈیشری کا ویٹ کرنا ہے, سپریم کورٹ کا ہمیں کیوں ویٹ کرنا ہے, جو کہ ادارہ جس کا کام 1843 یا 199 میں کام کرنا ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے عام لوگوں کو انصاف دینا, ان کے سول میٹرز ڈیسائیڈ کرنا, ان کے کرمنل میٹرز ڈیسائیڈ کرنا. وہ لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر ہے, جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, یہ اس کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو جوائنٹلی ڈیسائیڈ کرے, اور اس کے اوپر اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو سپریم کورٹ شوڈ سمپلی ڈسمس اٹ انسٹیڈ کہ اس کے اندر تفصیلات میں جائیں اور ہولڈ کر دیں کہ اس قوم کا حق نہیں ہے کہ تفصیلات اس قوم کو پتہ لگیں کہ کیسے اس ملک میں ول آف دا پیپل سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بیرسٹر احمد پنسوٹا, کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے, آپ کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا, لیکن اس چیز کو پبلک کرنے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی ضرورت نہیں ہے ارشد صاحب. وہ چیز پرائم منسٹر آف پاکستان کو خود آفٹر کنسلٹنگ اپنے اداروں کو پبلک کرنی چاہیے, اور وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین, انتہائی اہم سوال ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب, مینٹینیبلٹی کیا سو موٹو پہ مینٹینیبلٹی کا کویشچن آتا ہے, اور اظہر صدیق صاحب کی ایک دن پہلے رجسٹرار آفس نے کہا تھا آرٹیکل 69 کی بار ہے. تو عام آدمی کے لیے اگر بار ہے, جو اپلیکنٹ ہے, تو سو موٹو میں وہ بار ریموو ہو جاتی ہے آرٹیکل 69 کی؟ اب سر ارشد صاحب, ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سو موٹو جو لینے کا پروسیس ہے اس میں ہمارے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ آف کورس خود انسٹرومنٹل ہوتے ہیں, وہی اپنے آفس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ دیر از اے وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ اینڈ میٹر آف پبلک امپورٹنس, تو سو موٹو لیا جاتا ہے. آف کورس آبجیکشن پھر بھی ریز کی جا سکتی ہے, اور ان لائٹ آف ویریس پریسیڈنٹس ریز کی جا سکتی ہے, اور میرے نزدیک اس پر بھی ریز کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کام ونس اگین جو میرا آج سارا نیریٹو ہے وہ عدالتوں کا نہیں ہے. اور مینٹینیبلٹی تو سب سے بڑا گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کاغذ کا, جو ایک دن پہلے
اسی میٹر سے ریلیٹڈ کاغذ جو ہے وہ اس پہ ایک ڈفرینٹ رائے دی جا رہی ہے. دوسرا وہ آفس نے آبجیکشن ریز کی ہے, تو یہاں پر بھی آفس کو اصولی طور پر آبجیکشن ریز سو موٹو میں تو کیسے آفس سو موٹو پہ کیسے ریز کرے گا؟ نہیں سر, آفس سو موٹو پر آبجیکشن ریز نہیں کر سکتا, بٹ آفس سے جب یہ اطلاع لی گئی ہوگی تو آفس کو یہ چیز وہاں پر انفارم بھی کرنی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے یہ چیز انفارم ہی نہ کیا گیا چیف جسٹس. ویری ویلڈ پوائنٹ. ابوذر سلمان نیازی صاحب, اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا جائے عمران خان پہ اور اسپیکر پہ. کتنا ویلڈ ہے اپوزیشن کا یہ مطالبہ؟ نہیں اچھا صاحب, بڑا یہ فریولس قسم کی بات ہے. دیکھیں جب آرٹیکل 6 تب لگتا ہے جب ایک کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن یا سبورژن ہو جاتی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, اگر کوئی چیف ایگزیکٹو پاس کرتے آرڈر کے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر میں سسپینڈ کرتا ہوں کانسٹیٹیوشنس میں, یا میں پوری جوڈیشری جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں, دس از سبورژن, اس میں آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ارشد صاحب, یہ اپوزیشن کو نہیں, اپوزیشن کے علاوہ ایک پورا میں نے دیکھا ہے ہمارا ایک طبقہ ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے آرٹیکل 6 کی کہ آرٹیکل 6 امپلیمنٹ کریں اس وائلیشن کے اوپر. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی, کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جب ناظم جھوکیو جو ہے اس کا جو مرڈرر ہے اس کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ اپنے آفس میں اجرک بنا رہا ہے, کیا آرٹیکل 4, آرٹیکل 25, آرٹیکل 10 نے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کیا اب رباب جو لڑ رہی ہے سندھ میں اس وقت, ایک پورے پیپلز پارٹی کا ایک چانڈیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا سارا, ان کے ساتھ لڑی, اس کو لائف کو تھریٹ ہے, سپریم کورٹ نے آرڈر کر کے اس کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے, کیا وہاں پہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہو رہا؟ سندھ میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, آرٹیکل 140A آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہو رہا. آپ ووٹوں کو بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, ایک ایلیگیشن آئی ہوئی ہے. کیا آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہو رہا؟ آپ کے پھر کتنے سندھ میں تھر میں میں نے دیکھا ہے ارشد صاحب پچھلے 5 سال میں آن ایوریج 450 to 500 بچہ مرتا ہے میل نیوٹریشن سے یا پانی کی کمی سے. تو کیا اس میں ہمارے ملک کا کوئی آرٹیکل 9 جو ہے رائٹ ٹو لائف وہ نہیں وائلیٹ ہو رہا؟ تو پھر اگر اتنی باتوں پہ آپ نے اگر کہنا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانا شروع کر دیں, پھر تو جب بھی ہائی کورٹ ریٹ الاؤ کرے گی کہ جی میں فنڈامنٹل رائٹس انفورس کر رہی ہوں کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوا تھا, تو پھر جس افسر کے خلاف ریٹ ایشو ہوگی اس پہ بھی اب آرٹیکل 6 لگائیں. تو اس وجہ سے یہ کہنا نامناسب ہے کہ آپ جی آرٹیکل 6 لگا دیں. آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن ٹرائل ہے, اس کی بڑی ریسٹرکٹڈ قسم کی اپلیکیشن ہے, ہر جگہ نہیں لگ سکتا. فیصل چودھری صاحب, جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ کتنی اہم رولنگ ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کی امپلیکیشنز تو آ گئی. اس کی امپلیکیشن یہ ہو گئی کہ پروروگ ہو گیا, جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ان دا ویک آف آرٹیکل 5. اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اس وقت پریزیڈنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 4 کے تحت وہ باؤنڈ ہے کہ 90 دن کا جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم دے, تو وہ میرے خیال میں ان کو دینا چاہیے تاکہ پھر اب بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے چلا گیا ہے. اب اس کو اگر واپس لائیں گے یا کوئی واپس لانے کی کوشش کرے گا تو بڑی وہ پرابلم ہوگی. میں جیسے میرے دونوں دوستوں نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح باتیں ہیں کہ یہاں پہ میں آرٹیکل 6 کے واحد مقدمے میں میں وکیل رہا ہوں. آرٹیکل 6 کا وہ مقدمہ جو ہے وہ بھی سیاسی مقدمہ تھا. اس میں صرف ایک شخص کو فریق بنایا گیا, ایک ادارے کو یہ دکھانے کے لیے, اس وقت کی حکومت نواز شریف صاحب کی, انہوں نے یہ کیا. بات فوج کو دکھانے کے لیے, جنرل مشرف کو. ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کب سیکھیں گے؟ دیکھیے ہم سارے بات کر رہے ہیں, اب سو موٹو جب لینے کا ٹائم تھا میری نظر میں, بہت مدبانہ عرض کروں گا, تو جب یہ سندھ ہاؤس میں بکری لگ رہی تھی, جب یہ پارٹیوں کے بندے توڑے جا رہے تھے اور 63A کی وائلیشن ہو رہی تھی, تو تب بھی تو سو موٹو لیا جا سکتا تھا. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کا وہ بھی تو آرٹیکل ہے. اب جب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے 1:29 پہ ٹویٹ کی کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے, اتوار والا دن تھا, سپریم کورٹ کے رولز بھی کہتے ہیں کہ اس میں محل جو گیزٹڈ ہالیڈیز انلیس سپریم کورٹ سنڈے کو نہیں ہوتی, اور اس کے بعد میڈیا پہ کچھ خبریں چلیں, اس کے بعد ایک ہنگامی اجلاس ہوا جج صاحبان کا شاید گھر پہ, اور پھر سنڈے کو وہ پہنچ گیا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے؟ سنڈے کو عدالت لگنے کا کوئی میری نظر میں تو پہلے نہیں ہوا کبھی. یہ باتیں جو ہے میری علم میں نہیں ہے جو ابھی آپ نے کہی ہیں, لیکن سنڈے کو میرا خیال میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ شاید یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ جی کوئی ایسا غیر آئینی قدم ہونے والا ہے, تو شاید اس کو یہ تاثر جج صاحبان کو دیا گیا. یہ مجھے ایک پروگرام میں ابھی میں یہ 8 بجے
किसी प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे एक एंकर साहबा ने इसकी तरफ बात की, तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये बात फिर उनको ये तो मतलब ये है कि फिर सियासत में घसीटा गया उनको। देखे ना, सियासी अमल में कोर्ट आ गई सारे मामले में। कोर्ट का नॉर्मली तो जैसे पहले होता था, अगर पिटीशन भी फाइल हो जाती, आज हो जाती, तो भी अभी तो चल रही है ना। देखिए, स्टे तो कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक्ड हैं और इसके ये साथ। तो पहली दफा भी नहीं हुआ है कि ये फैसल चौधरी साहब, नहीं- अबूजर सलमान न्याजी साहब, पंसोटा साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।